عبدالحق بھی ایک واقعے کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے اور جو ابتدا میں ہم نے بات کی کہ آخر یہ کیا وجہ تھی کہ اتنے اکابر اولیاء کرام بھی کسی نہ کسی کو اپنا پیر بناتے تھے، وہ کیا حکمت تھی اور ایسی کون کون سی برکتیں ان کے سامنے تھیں یا ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں پیش نظر کہ جن کی وجہ سے ہمارے لیے بھی یہ ترغیب کا باعث ہو؟ کچھ اس حوالے سے بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، آج کا موضوع ہے بیعت کی برکتیں، اور سب سے بڑی برکت جو میں نے کئی کتابوں میں بھی پڑھی اور سنی بھی کہ ایمان سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی، اور انسان جو ہے اس کی سب سے قیمتی شے جو ہوتی ہے نا، وہ اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، بے شک، اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ اس کی اتنے اچھے انداز میں حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ تو مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ یا اس کا ایمان ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے شیطان جو ہے نا اس کو کس طرح سے زج کیا جائے اور کس طرح سے اس سے بچا جائے، تو اس کی رہنمائی کے لیے بھی پیر کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ الحمدللہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ پیر کامل ہے۔ پیر کامل مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس کے سبب سے ایمان کی حفاظت کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ اب جیسے ایک بہت ہی بڑے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم ہیں، عالم دین ہیں، اور ان کی جو ہے وہ نزا کا وقت آ گیا۔ اب ان کی نزا کا وقت تھا تو اس وقت شیطان پہنچ گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مسلمان دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اب اس شیطان نے آپ سے سوال کیا اور آپ کی طرف کہنے لگا کہ آپ اتنے سارے علم جانتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کیا آپ نے اللہ کو بھی پہچانا؟ اب سوال بظاہری طور پر تو ہم دیکھیں تو بہت آسان سا جواب ہے، اور انہوں نے دیا بھی بڑا ہی آسان کہ جی ہاں بے شک خدا ایک ہے۔ اب شیطان چونکہ وہ معلم الملکوت بھی رہ چکا ہے نا، تو فرشتوں کو بھی استاد رہ چکا ہے، تو اب اس نے اس کے رد میں جو ہے نا اس کا رد کر دیا۔ تو آپ چونکہ بہت بڑے عالم تھے، آپ نے ایک دلیل پیش کی، اس خبیث نے اسے بھی رد کر دیا، پھر آپ نے دوسری دلیل پیش کی، اس طرح آپ نے 360 دلیلیں پیش کر دی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر۔ یعنی یہاں ہم سے تو اگر کوئی دلیل پوچھے تو شاید ہم 10 بھی نہ بتا سکیں، لیکن ان کی علم کی کیفیت کیا تھی، کتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے 360 دلیلیں قائم کر دی، اور اس مردود نے وہ سب کی سب توڑ دی۔ اب آپ جو ہیں سخت پریشانی میں اور نہایت مایوس، آپ کے جو پیر صاحب تھے، وہ ہے نا پیر صاحب کی برکت سے ایمان کیسے محفوظ ہوگا، اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ آپ کے جو پیر صاحب ہیں حضرت نجم الدین قبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں دور دراز بیٹھے وضو فرما رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے یہ سارا کچھ ملاحظہ فرما کر آواز دی کہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے اللہ کو بے دلیل ایک مانا۔ یعنی کتنا یوں سمجھے کہ بہترین جواب انہیں مل گیا۔ موقع دیکھے نا، کیسا نازک موقع ہے، اور نزا کا وقت نفسی کا عالم ہوتا ہے، اور نزا کی اپنی ایک تکلیفات احادیث میں بیان ہوئی، تو اس وقت میں بھی شیطان نہیں چھوڑتا، اور یہ اتنے بڑے عالم، اور ان عالم کو بھی پیر صاحب کی رہنمائی کی ضرورت پڑی، بیعت کی برکت ظاہر ہوئی، پیر صاحب کی برکت ظاہر ہوئی۔ تو یہ واقعہ واقعی بڑا جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہمیں ترغیب دینے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی جو ہے وہ عالم نہیں تھے، تفسیر رازی اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑے منطقی بھی تھے، فلسفہ بھی بہت شاندار جانتے تھے، اور دینی دنیاوی ہر طرح کے بہت سارے علوم پر فائز تھے، لیکن پیر صاحب کی برکت جو ہے وہ عین موقع پر جو ہے وہ کام آئی، اور ایمان سلامت لے کر دنیا سے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے۔ جی راشد بھائی، کچھ سوالات بھی تھے اور ہمارے موضوع کا ایک حصہ بھی ہے۔ جب بیعت کی بات ہم کر رہے ہیں، بیعت کی برکتیں بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری برکتیں اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ہیں کہ جب یہ کام درست طریقے پر کیا جائے اور شریعت مطہرہ کے
اصولوں کے مطابق کیا جائے، ورنہ جیسے کہ وظائف ہے، اب وظیفہ تو بڑا شاندار ہے لیکن پڑھنا ہی نہیں آتا، تو اب اس وظیفے کی کیا برکت ظاہر ہوگی؟ نماز شاندار ترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، لیکن غلط پڑھنے والے کو اس کی کوئی برکت نہیں ملے گی۔ روزے کی کیا ہی بات ہے، لیکن غلط طریقے پہ رکھا، شریعت کے اصولوں کے مطابق نہ رکھا تو پھر روزہ بھی کسی کام کا نہ رہا۔ تو بیعت کے بارے میں ہماری شریعت مطہرہ جو ہے وہ کیا بیان کرتی ہے؟ وہ کون سی ایسی علامات ہیں یا جو اس کی شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارے ایک اسلامی نے بھی سوال کیا تھا۔ جی، انتہائی اہم بات ہے، ہمارے موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ پیری مریدی جو ہے، یہ میں نے عرض کی کہ یہ اوائل سے ہی، یعنی ابتدائی اسلام ہی سے، صحابہ کرام ہی کے دور سے یہ بیعت کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ اگرچہ وہ اس کا انداز مختلف تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو صحابہ نے بیعت کی اس کی کیفیت اور انداز کچھ اور تھا، اب جو مشائخ بیعت کرواتے ہیں اس کی کیفیت، لیکن اصل جو ہے بیعت وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ہی سے ملتی ہے۔ اب جس طرح ہر شعبے میں بگاڑ آیا، اسی طرح پیری مریدی کے معاملے میں بھی بگاڑ اس طور پر آیا کہ بعض بد عمل قسم کے لوگ اور نااہل لوگوں نے پیر بن کر عوام کو دھوکہ دینا شروع کیا اور ان کے عقیدے اور ایمان سے کھیلنا شروع کیا۔ تو اب فی زمانہ، اس زمانے میں بھی دیکھا جائے تو درست پیر یعنی باشرع پیر جو ہے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق وہ پیری مریدی کا اہل ہے، اس کا فیصلہ کرنا یا اس کا امتیاز کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک عام شخص جو ہے وہ درست پیر کا انتخاب کر پائے یہ ضروری نہیں ہے، اور وہ کنفیوز ہو جائے گا، کیونکہ نت نئے انداز سے اس معاملے میں بھی، پیری مریدی کے معاملے میں بھی گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ نے بڑے جامع معنی انداز میں پیر کی، جو درست پیر ہے، جو قابل پیر ہے، جس کے ہاتھ پر ہاتھ دیا جائے اور یہ حسن ظن رکھا جائے کہ یہ پیر مجھے رب تک پہنچائے گا، اس پیر کی صرف 4 شرائط بیان کی ہیں۔ وہ 4 شرائط ایسی ہیں کہ کئی شرائط کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، بہت جامع۔ جی، 4 شرائطیں انشاءاللہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہے۔ پیر بننے کا اہل وہ شخص ہے جس میں یہ 4 باتیں پائی جائیں گی۔ پہلی بات جو آپ نے شروع میں ذکر فرمائی تھی کہ پیر بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس شخص کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو، یعنی سینہ بسینہ، شیخ در شیخ وہ سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہو، بیچ میں کسی قسم کا انقطاع نہ ہو۔ تو پیر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو۔ جیسے کہ اولیاء کرام کے اور پیران اعظام کے ہم شجرے دیکھتے ہیں، جی، شجرے پر بیسیکلی جو شجرہ ہے اس کے اندر جو نام ذکر کیے ہوتے ہیں وہ اسی تسلسل کو بیان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہوں نے کس سے فیض لیا، یہ سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتا ہے۔ دوسری شرط اعلیٰ حضرت نے یہ تحریر فرمائی کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، صحیح العقیدہ سنی ہو، یعنی اس کے اپنے عقیدے اعتقادات میں بگاڑ اور فساد نہ ہو۔ خدا نخواستہ اگر اس کا اپنا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اپنے عقیدے ہی میں بگاڑ اور فساد ہے، تو وہ دوسرے کی رہنمائی کیا کرے گا؟ کیونکہ پیر بنایا جاتا ہے رہنمائی کے لیے، جو خود بھٹکا ہوا ہے، بہکا ہوا ہے، وہ کسی کی رہنمائی کیا کرے گا؟ اور بد مذہب کی صحبت سے تو احادیث میں بھی بچنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے سے اس کو دور کرو اور خود سے دور رہو، کیونکہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ تو پیر کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، عقائد کے اعتبار سے وہ سنی ہو، مسلمان ہو، اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور تمام صدیوں کے ائمہ، اولیاء، بزرگان دین کے جو عقائد اور نظریات ہیں اس پر وہ قائم ہو۔ یہ ہو گئی 2 شرائط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، فاسق معلن، یعنی اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والا نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی اعلانیہ طور پر نافرمانی کرنے والا نہ ہو، جس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں فاسق معلن۔ فاسق معلن اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو علل اعلان گناہ کرتا ہے۔ تو پیر ہونے کے لیے تیسری شرط ہے کہ فاسق معلن نہ ہو۔ چوتھی شرط اعلیٰ حضرت نے یہ تحریر فرمائی کہ وہ عالم ہو، پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو۔ اب یہ جو شرط ہے اس کی اعلیٰ حضرت نے مزید وضاحت بھی فرمائی کہ عالم ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پیر علامہ فہامہ ہو، تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ میں مہارت تامہ رکھتا ہو، بہت بڑا امام ہو، وہی پیر بن سکتا ہے، بلکہ عالم سے مراد یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے کتب سے نکال سکے۔ اور اعلیٰ حضرت نے عالم بننے کے مختلف ذرائع بھی بیان فرمائے۔ ایک تو مروجہ طریقہ ہے جس کو ہم عرف میں درس نظامی کہتے ہیں، ایک کورس ہے، 7-8 سال کا کورس ہوتا ہے جس میں مخصوص کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سلیبس ہوتا ہے، اس کو
پڑھ کر جب وہ بندہ فارغ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ عالم ہے۔ تو عالم بننے کا ایک ذریعہ یہی ہے درس و تدریس، درس نظامی کے ذریعے عالم بنے۔ اعلیٰ حضرت نے عالم بننے کا دوسرا ذریعہ یہ بیان فرمایا کتب بینی، کہ بندہ کتابیں پڑھ کے علماء اہل سنت کی، علماء حقہ کی کتب کا مطالعہ کر کر کے بھی عالم بن سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تیسرا ذریعہ یہ بیان فرمایا افواہ رجال، یعنی علماء کرام اور اہل علم کی گفتگو سن کے، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر بھی بندہ عالم بن جاتا ہے۔ تو عالم ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیر درس نظامے کیا ہوا ہو، بلکہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے مسائل دیکھ سکتا ہو، فرائض علوم اس کو آتے ہوں اور شریعت کے بنیادی احکامات کو وہ جانتا ہو۔ ماشاءاللہ، یہ جناب 4 شرطیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی سمجھدار آدمی، جو بھی ہوش مند شخص ہے، اگر ان 4 شرطوں کو وہ سمجھتا ہے، یاد کرتا ہے، اور اس میں پھر ہر شرط کی ایک اپنی وضاحت ہے، اس کی کچھ نہ کچھ معلومات وہ رکھتا ہے، ایک بیسک جو ان شرائط کا کانسیپٹ ہے اور جو ایکسپلینیشن ہے وہ اگر سمجھتا ہے اور اس کے مطابق وہ کسی کو اپنا پیر بناتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا، وہ غلطی نہیں کرے گا۔ ورنہ جس طرح عطائی ڈاکٹروں کی کمی نہیں، اسی طرح غلط قسم کے پیروں کی بھی کہیے کہ کمی نہیں۔ جوہلا ہوتے ہیں، عجیب و غریب انداز ہوتے ہیں، اب اس کا کیا یہاں پر تذکرہ کیا جائے، لیکن یہ بات ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کی گمراہی کی وجہ سے، ان کی غلط بیانی کی وجہ سے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ درست جو پیران عظام ہیں، جو اسلام کے ہمارے دین کے رہنما ہیں، جو شریعت مطہرہ کے محافظ ہیں، جن کے پیچھے چل کر امت جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتی ہے، ان پر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں اور ان کے بارے میں جو ہے وہ وسوسوں کا یا غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوا جائے۔ جو شخص غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہر زمانے میں ایسے صلحاء، اتقیاء، نیک، پرہیزگار، متقی لوگ رہے اور آج بھی موجود ہیں کہ اگر سمجھنے والا ہو، جاننے والا ہو، تو انشاءاللہ عز و جل ان کی برکتیں ضرور حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ 4 وہ شریعت مطہرہ کے بڑے ہی پیارے اصول ہیں، اور سچی بات یہ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جہاں ہم پر اور لاکھوں احسانات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اتنا کلیریفائی کر کے آپ نے اس بات کو بیان کیا، اور آپ کا ایک رسالہ ہے جس کا اردو تسہیل کے ساتھ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے، شریعت و طریقت کے نام سے، اور اس رسالے میں امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالخصوص جو ہے وہ پیری مریدی کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا، اور اس کا جو ایک مطمع نظر ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ جو جوہلا یہ بات کرتے ہیں کہ جو طریقت کی راہ پر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات وصال کے راہ پر ہے، جو ہے وہ روحانی دنیا کا مسافر ہے، اس کو ظاہری شریعت کی حاجت نہیں۔ اور یہ بہت بڑی گمراہی کی ایک بنیاد ہے یہ کانسیپٹ کہ نماز نہیں پڑھنی، داڑھی نہیں رکھنی، غلط کام کرنے ہیں، بے پردگی کرنی ہے، 4 انگوٹھیاں پہن کے رکھنی ہے، اور عجیب و غریب جو بھی انداز جس کے ہو سکتے ہیں، یہ سارے کام کرنے اور پھر بھی پیر صاحب بنے بیٹھے ہیں۔ جب کہا جاؤ کہ بھائی یہ کیا، تو جناب شریعت کی تو ان کو ضرورت ہے جو ابھی راستے میں ہیں، جو خود ہی پہنچا ہوا ہو تو اس کو اس چیز کی کیا حاجت ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے، بزرگوں نے بیان فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو باوجود شریعت کی مخالفت کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، تو ضرور وہ پہنچے ہیں، مگر کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، کس تک پہنچے ہوئے ہیں؟ شیطان تک پہنچے ہوئے ہیں، الی الشیطان لا الی الرحمن، یعنی وہ شیطان تک تو ضرور پہنچے ہوئے ہوں گے، لیکن رحمان تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے ہوئے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور اس زمانے کے اندر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات ہیں اور جو آپ کے فتاوی ہیں، اور جتنی یوں کہیے کہ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ نے کر کے رکھا، اگر آپ کے قلم کی اس تلوار کی دھار کو ہم دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم ایک بہت بڑی ایک رہنمائی اور بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ذہنی طور پر جو ہے وہ ان معاملات میں اپنے آپ کو بہت مطمئن پاتے ہیں۔ ولایت کے حوالے سے عجیب و غریب جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا واضح کر کے ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ خدا کی قسم بہت بڑا امت پر احسان ہے، کیونکہ ان چیزوں کے اندر لوگ 2 طرح سے گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو ماننا ہی نہیں،
یعنی شریعت کا کوئی بھی اصول ہے، پیری مریدی ہے یا اولیاء کرام کے تصرفات ہیں یا اولیاء کرام کی جو بھی اس طرح کی کرامات ہیں، وہ سرے سے انکار کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب جیسا اس کا گمراہی کا درجہ، عقیدے کا درجہ، ویسی گمراہی کا درجہ۔ اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو ان چیزوں کو ایکسیپٹ تو کرتے ہیں لیکن وہ غلط ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ بڑی خطرناک ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر ہم دامن تھام لیں، جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں گھول گھول کر پلاتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا دامن بھی ہمیں امیر اہل سنت کی برکت سے ملا، اور امیر اہل سنت سے ارادت قائم کرنے والا، امیر اہل سنت سے بیعت کرنے والا، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ اس کا پریکٹیکل کر لیجئے، دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے وابستہ مبلغین کو آپ ذرا قریب سے دیکھیے تو زمانے میں پائی جانے والی جہالت کی وجہ سے جو برائیاں ہیں ان سے بہت بچے ہوئے ہوتے ہیں، غلط ہاتھوں میں جانے سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیری مریدی کے معاملے پر بھی درست کانسیپٹ سمجھنے اور درست پیروں کے اور صحیح جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک اور صالح بندے ہیں کہ جو ان شرائط کے جامع ہیں، ان کا مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو کہا تھا کہ آپ سے یہ بھی عرض کریں گے کہ کس کا مرید ہوا جائے، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار پتہ کیسے چلے کہ کون صحیح ہے، ہم ہونا تو چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جائیں۔ ایک مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ شرائط یہ ہیں کہ کون جو ہے وہ پیر بننے کے قابل ہے، یعنی منیمم اس کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان شرائط کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے کس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید برکتیں رکھی ہیں۔ ڈاکٹر ایم بی بی ایس کیے ہوئے دو ہو سکتا ہے ایک ساتھ ہوں، کوالیفائڈ ہیں، اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہیں، پاس کر کے آئے ہیں، مارکس بھی دونوں کے برابر ہیں، لیکن ایک قابل ہوتا ہے اور ایک اس سے بہت زیادہ قابل ہوتا ہے۔ تو آپ کس کے پاس جانا پسند کریں گے؟ جو بہت زیادہ قابل ہے، جس کے ہاتھوں سے لوگوں کو زیادہ شفا حاصل ہوتی ہے، جس کی جو سجیسٹڈ میڈیسن ہوتی ہے وہ بہت جو ہے وہ موقع کی ہوتی ہے، تو لوگ اسی کے پاس زیادہ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے روحانی پیشوا ہیں، روحانی ڈاکٹرز ہیں۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑہ کروڑ رحمتیں ہوں کہ وہ چار شرائط تو الحمدللہ بدرجہ اولا ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم زمانے پہ نظر کرتے ہیں، آپ خود مطالعہ کیجئے، آپ خود معائنہ کیجئے، اگر آپ نے ابھی تک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو قریب سے نہیں دیکھا، آپ کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے، تو مدری چینل دیکھیے، آپ کے تصانیف جو ہے وہ ان کا مطالعہ کیجئے، آپ کی وجہ سے، آپ کی ذات کی برکت سے جو لاکھوں لاکھ بے راہ روی کا شکار لوگ راہ راست پر آ گئے ان کو دیکھیے، تو پھر آپ کا دل گواہی دے گا کہ واقعی یہ وہ ڈاکٹر ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی امراض کی جو ہے وہ دوا رکھی ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں امیر اہل سنت کا مرید ہوں، صرف اس لیے نہیں، اور اگر یہ وجہ بھی ہو تو مدینہ مدینہ، بھائی مجھے اگر کسی سے شفا ملی ہے اور میں اس کا تذکرہ کروں گا تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ آپ خود جو ہے جی اچھا جو ہے نا طبیب جو ہے نا اس کا بتائیے یار، بالکل ہم پوچھتے ہیں کوئی اچھے طبیب کی طرف رہنمائی کریں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ پیر و مرشد جو ہے نا اس کی اہمیت یہ ہے کہ جیسے کہ ایک سالک ہوتا ہے نا، اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے جی، ہے نا، اب اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی زمانہ ہم اگر امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھیں کہ آپ کتنے پیارے انداز سے، مفید انداز سے، سہل انداز سے، کوئی سختی نہیں، کوئی مطلب ڈانٹ ڈپٹ نہیں، یعنی محبت بھرے انداز سے اپنے مریدین کی کس طرح سے جو سمجھے کہ پیارے انداز سے تربیت فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل جو انصاف کی نظر سے، محبت کی نظر سے اسٹڈی کرے گا تو انشاءاللہ اس کا دل جو ہے وہ ضرور گواہی دے گا۔ تو امیر اہل سنت کا مرید ہو جائیے اگر ابھی تک آپ کسی کے مرید نہیں، اور اگر مرید ہیں آپ کسی اور پیر صاحب کے مرحبا، لیکن امیر اہل سنت سے اگر بیعت کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ کو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ہم بیان کریں گے کہ مرید کیسے ہوا جا سکتا ہے، کیا کیا اس کے ذرائع ہیں، اور اگر آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید ہونا چاہتے ہیں تو وہ کیا کیا ذرائع ہیں، طریقے ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی آپ کو ضرور عرض کریں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہونا یہ بڑا ہی آسان ہے، اور اس کی بیسک یہ ہے، یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک پیر صاحب سے مل کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید نہ بنا جائے تو ہم مرید نہیں ہو سکتے۔ تو یاد رکھیے
कि मुलाकात करके मुरीद होना, हाथ में हाथ देखकर मुरीद होना यकीनन सादत की बात है, वाकई बरकत की बात है, जिससे नसीब हो मदीना मदीना। लेकिन अगर किसी को ये मयसर नहीं, ऐसे इलाके के अंदर रहता है, उसका बज़ाहिर यहाँ आना या मुलाकात का करना ये दुश्वार है, तो वो भी मग़मूम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने फतावा के अंदर ये बात बयान फरमाई है कि इसके अलावा भी ज़राए से मुरीद हुआ जा सकता है। पैगाम के ज़रिए से, यानी किसी शख्स के ज़रिए पैगाम भिजवा दें कि फ़लाँ पीर साहब को मेरा ये पैगाम दें कि मैं उनका मुरीद होना चाहता हूँ, तो वो आपको मुरीद बना लेंगे, तो ये तरीका भी दुरुस्त है। मकतूब के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए मकतूब रवाना कर दें तो भी मुरीद हुआ जा सकता है। इसी तरह अब तो फ़ी ज़माना टेक्नोलॉजी का दौर है, बराह रास्त जब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया मदर मुज़ाकिरे में या किसी भी वक्त में मुरीद बनाते हैं तो भी मुरीद हुआ जा सकता है। टेलीफोन के ज़रिए, पैगाम के ज़रिए भी मुरीद हुआ जा सकता है। तो हाथ में हाथ देना यकीनन सादत की बात है, लेकिन यहाँ पर लोग उस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और देखिए, मरने से पहले पहले किसी न किसी पीरे कामिल का मुरीद ज़रूर हो जाना चाहिए। तो अभी अगर मुलाकात का जो है वो बहाना आपको नज़र नहीं आ रहा, तो मुरीद किसी भी ज़रिए से हो जाइए, और जब मुलाकात हो तो चलिए दोबारा बैत कर लीजिएगा। तो इसमें डिले नहीं करना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बरकतें अता फरमाए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया के और भी जितने भी दुनिया में पीराने इज़ाम हैं, जो सही उल अक़ाइद हैं, जामे शराइत हैं, जो जिसका भी मुरीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उससे बरकतें ज़रूर नसीब होंगी। जी खालिद भाई, वी हैव कंपाइल्ड टू मैनी थिंग्स, व्हाट इज़ बैअत, what is the foundation of Bai'at, what is the history of Bai'at, how the Bai'at is important, Awliya Kiram and the Akabir big scholars, why they did Bai'at of any Peer Sahab. So we have discussed too many things, so please you can compile, summarize and explain as well. Allah. Just to recap really over some of the points that you've already made, and one of the points that we started off with at the beginning was that we can see from the companions of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba Kiram, that they also took bay'at with the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, not just once but on many occasions as well. And Allah Azza wa Jalla says in the Quran, Surah Fatah, verse number 10, and I give you the translation, Kanzul Iman, that those who swear allegiance to you do indeed swear allegiance to Allah Azza wa Jalla. So the companions, they swore allegiance is probably the translation of bay'at, the swearing allegiance to someone. They swore allegiance with the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam on many occasions, for different reasons, but they continue to do it. And then in the Silsilah, you went on to say that if you look at all the pious people of the past, that all of them, through all the generations, and you can probably not name any pious person, all of them, no matter how pious they were, all of them swore allegiance to somebody else as well. So yes, this method of swearing allegiance to people is taken on right from the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam right up to today. And then you went on to mention the conditions of a peer, and this is very, very important, because nowadays, like you said, that many people have realized that we need a peer, and those that haven't realized that we need a peer, we need to realize that we do need a peer. And one of the conditions that you mentioned earlier on was that when somebody is looking for a doctor, when somebody is looking for a dentist or somebody like that, they look at their success rate, they look at their achievements. You know, we know that they're qualified as a doctor, we know that they're qualified as a dentist, but we'll look at the success rate as well and see what achievements they made. And you'll ask people that, you know, is he a good doctor? Is he a good dentist? What has he achieved? Has he had good results? And so when you're looking for a peer, these are the sort of things that you need to look for. But then Allah Hazrat has mentioned 4 conditions of what a peer should be. And if we look around us, unfortunately there are people that do not fulfill them conditions. So if you have any doubt in your mind of who can be a peer, you need to check these 4 conditions. And the 4 conditions that the Muballigh on Madani channel mentioned were that, number 1, this person needs to have a chain of connection right back to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And some people in English call it the golden chain. The chain of connection right back to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, that they have a connection with their peer has a connection with another peer, and so on and so on and so on. It takes it all the way back to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. So this is the number 1 connection, that they must have that golden connection right back to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And as we know that, you know, they will call this the Shajara Sharif, the chain of connection, the golden chain, the chain that takes you right back to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And those people, they can buy the Shajara Sharif of Amir al-Sunnat in the Maktabat al-Madinah, and you will read that and you will see all of the sheikhs going right back to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. So this is the first condition.
The second condition is that whoever is a peer must have the correct belief. He must have the correct aqidah. He must be a Sunni Muslim, and he must follow all the pious people of the past as well. The third condition is that that person must not openly commit any sins. He must not openly commit any sins. He must not openly transgress any sins at all, and he must live his life as pious as possible. And number four, the fourth condition that the Mubalik of the Islami mentioned on Madani channel is that that person who claims that he could be a peer must be an alim. Now, an alim, again, has a wide definition of what an alim could be. It's not necessary that an alim is somebody that's done an 8-year Dars-e-Nizami course. An alim is somebody that when he requires the answer to a certain condition or certain problem, he can find a solution to that from the books. He knows where to find the condition. He knows where to find the solution to that problem. So these are the conditions that he needs to be able to locate the problem and the solution. So when we are looking for a sheikh, when we are looking for somebody to take bayat from, we need to make sure that whoever we look to must fulfill these 4 conditions. And you mentioned the fact that, alhamdulillah, all those people that are sitting on the channel now, myself included, and all those people that are in the studio now, they're all bayat with Amir al-Sunnat. And if we look at the life of Amir al-Sunnat, we'll see that he lived his life, a life of piety. Without doubt, he has this chain of golden transmission right back to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And if you get the Shajara Sharif, you will read it, that Amir al-Sunnat is 41st in that chain. And you can see that chain, and you can get that chain. Secondly, know that he has the correct beliefs. He is a Sunni. He's following Allah Hazrat's beliefs. And even today in the Madani Muzakara, Amir al-Sunnat, he said that, you know, my ears are closed when it comes to anybody talking against Allah Hazrat. My ears are closed when anybody talks about Ghaus-e Pak. I don't want to listen to anybody that talks against Allah Hazrat. I don't want to listen to anybody who talks against Ghaus-e Pak. And he said that we are the people who believe, we are the people who follow. So it is a beautiful in the Madani Muzakara today. And if we look at the third thing, doesn't openly commit any sins. We never see the Amir al-Sunnat, however he lives his life, right down to the finest details. Not only do we, you know, he lives his life down to the finest details of following the Sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam to the best of his ability. And number 4, he needs to be an alim. And this is the condition that we see every day when we're watching the Madani Muzakara. Bapa is there, Amir al-Sunnat is there to answer all our questions and correct us. So all those people that are out there that have this doubt about who they should take as their peer, I request each and every one of you to take Amir al-Sunnat. Amir al-Sunnat, what does he do? He enters you into the silsila of Ghaus-e Pak. He makes you a marid of Ghaus-e Pak. And in the words that he recites, in the Urdu, in English it's translated, at the end he does a dua. Ya Allah, make us, accept us as a marid of Ghaus-e Pak. Ya Allah, on the day of judgment, make us rise amongst the servants of Ghaus-e Pak. So he enters you into the silsila of Ghaus-e Pak. And in the translation of what Amir al-Sunnat says, he says, put your hand in my hand, and through me put your hand in the hand of Ghaus-e Pak. So Amir al-Sunnat is entering people into the silsila of Ghaus-e Pak. And if we look at the life of Ghaus-e Pak, and we look at what Ghaus-e Pak talked about becoming a marid, Ghaus-e Pak himself, he said that, you know, whoever becomes my marid, they will not die without taking tawbah from the sins that they have committed. Subhanallah. हमारे पीर साहब की निस्बत रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं और अनकरीब जो है वो बगदाद शरीफ के सफ़र की भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई को मरहबा कहते हैं हमारे माशाअल्लाह। मैं ये सिलसिला घर पे देख रहा था, आपकी ज़ियारत कर रहा था, तो अभी मैं हाजिर हुआ था माशाअल्लाह। तो अमीर अहले-सुन्नत की खिदमत में हाजिर हुआ, सुभान अल्लाह। वहाँ से बरकतें ली, गुफ्तगू हुई और फिर दिल चाहा कि आपके सिलसिले में हाजिर हो जाऊं। मुझे बाकायदा दावत नहीं दी थी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अपनाइयत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल चाहा मैं सिलसिले में क्या हाजिर बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई प्लीज आपसे कुछ मदनी फूलों की मदनी इल्तिजा है। टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत कुछ कहने का दिल चाहता होगा, बहुत कुछ बयान करने का दिल चाहता होगा, आप भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। हदीस पाक में है कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ हम ये चाहते हैं कि हम अपनी कब्र को रोशन देखना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी आखिरत भी अच्छी हो, तो यही सोच हमें अपने दीगर मुसलमान भाइयों के लिए, अजीज़ व अकारिब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए ये सोच रखनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि मतलब कोई भी जो हमें ये नेमत मिली है, इस नेमत से कोई भी महरूम ना रहे। और हमें क्या नेमत मिली है? हमें गौसे पाक का दामन मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी हैं और ये गौसे पाक का दामन हमें
امیر اہل سنت کے ذریعے ملا ہے الحمدللہ تعالی. تو ہمیں یہ نعمت ملی ہے تو ہم اس نعمت کا چرچا کریں، اس کو عام کریں. تو اس کا گویا کہ ایک حق ادا تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے ایک کوشش ہو، صحیح کرنے والوں میں نام تو شامل ہو سکتا ہے. بے شک. تو اس کے لیے انفرادی کوشش کا موقع ملتا ہے. ہم اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں پر نظر کریں کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بے پیرا نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جو اب تک مرید نہ ہوا ہو. ہمارے خاندان میں، ہمارے کزن میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے چاچا ماما، یہ سب دیکھ لیں ہم کہ مرید ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو دنیا سے ایسے ہی چلا جائے گا. جبکہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا اور زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے. تو ایسا تو نہیں ہے یہ جو میرے نانا جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اب ان کی عمر بھی اتنی ہو گئی ہے تو ان کو بھی میں مرید کر دوں. جس طرح ایک دن کا بچہ بھی مرید ہو سکتا ہے، اسی طرح اگر 70 سالہ کوئی معمر ترین شخص ہے اور وہ بھی مرید نہیں ہوا تو وہ بھی ہو سکتا ہے. الحمدللہ عز و جل کئی خوش نصیب 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف منانے کے لیے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سفر پر جا رہے ہیں. کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ مزید جائیں گے. تو امیر اہل سنت کا ایک سلام ہے نا کیا بارگاہ غوثیہ میں جانے والوں کو، جو آپ نے مخاطب کر کے بارگاہ غوثیہ میں سلام شوق لکھا ہے، وہ انشاءاللہ اس کے کچھ اشعار بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا. قسمت کھولے گی کس دان، یا پیر غوث اعظم، قسمت کھولے گی کس دم، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا، یہ در پر تیرا غلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا. چھا جائے ایسی مستی، مٹ جائے کر دو عنایت ایسا، الفت کا جام کہنا، کر دو عنایت ایسا، الفت کا جام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بازوں کی تیرے مرشد ہے دھوم چار جانب، بازوں کی تیرے مرشد ہے دھوم چار جانب، میں بھی کر
کبھی تو سن لوں میٹھا کلام کہنا، میں بھی کبھی تو سن لوں میٹھا کلام کہنا، بغداد کے بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، مرشد ہو دشمنوں کا قصہ تمام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، مرشد گانے لگا کر عطار کو بلا کر، مرشد گانے لگا کر، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ The blessings of Ghaus-e-Azam, the blessings of